اس کا روح جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا تم میں بسا ہوا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب، 1 سے 11 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ان پر جو مسیح یسوع میں ہیں عذاب کا فتویٰ نہیں، کیونکہ اس زندگی کی روح کی شریعت نے جو مسیح یسوع میں ہے تجھے گناہ اور موت کی شریعت سے چھڑا دیا ہے۔ پس جو شریعت سے نہ ہو سکا اس لیے کہ وہ بشریت کے سبب سے کمزور تھی، وہ خدا سے ہوا ہے کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو گناہ گار بشر کی صورت میں گناہ کی قربانی کے طور پر بھیج کر گناہ پر بشریت میں عذاب کا فتویٰ لگایا ہے، تاکہ شریعت کی صداقت ہم میں پوری ہو جو بشریت کے طور پر نہیں بلکہ روح کے طور پر چلتے ہیں، کیونکہ جو بشریت کے طور پر ہوتے ہیں وہ بشریت کی باتیں چاہتے ہیں، مگر جو روح کے طور پر ہوتے ہیں وہ روح کی باتیں چاہتے ہیں، کیونکہ بشریت کی نیت موت ہے مگر روح کی نیت زندگی اور سلامتی ہے، اس لیے کہ بشریت کی نیت خدا کی دشمن ہے، کیونکہ نہ خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو بشری ہیں وہ خدا کو پسند نہیں آ سکتے، مگر تم بشری نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ کہ روح خداوند تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں روح مسیح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کی نسبت مردہ ہے مگر روح صداقت کی نسبت زندہ ہے۔ پھر اگر یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والے کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو مسیح یسوع کو مردوں میں سے زندہ کرنے والا تمہارے فانی بدنوں کو بھی اس روح کے ذریعے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 24 جماعتی جواب۔ اے خداون، لوگ تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے، جہاں اور اس کے باشندے بھی، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ جماعتی جواب۔ اے خداون، لوگ تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، خداون کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو باطل چیزوں پر اپنا جی نہیں لگاتا۔ جماعتی جواب۔ اے خداون، لوگ تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، وہ خداون کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداون، لوگ تیرے دیدار کے خواہاں ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب، 1 آیت سے 9 آیت۔ اگر تم توبہ نہ کرو تو تم بھی انہی کی طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک دن بعض آدمیوں نے آ کر یسوع کو ان جلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا، اور اس نے جواب میں ان سے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جلیلی باقی سب جلیلیوں سے گناہ گار تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا وہ 18 جن پر سلوام کا برج گرا اور دب مرے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ یروشلم کے باقی سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، لیکن اگر تم توبہ نہ کرو تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یسوع نے یہ تمثیل کہی کہ کسی کے پاکستان میں انجیل کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ یسوع نے یہ تمثیل کہی کہ
کسی کے پاکستان میں انجیر کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر اس کا پھل ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ تب اس نے کرام سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں آ کر انجیر کے اس درخت میں پھل ڈھونڈتا ہوں مگر نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو کیوں روکے رہے؟ مگر کرام نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، اس سال اور بھی اسے رہنے دے کہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، شاید کہ آئندہ پھلے، نہیں تو پھر کٹوا دینا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔